السلام علیکم دوستوں، نئے آنے والے معزز سامعین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ کو بروقت مل سکے۔ ناول سنیک سرکل، مصنف مظہر کلیم ایم اے، ایپیسوڈ 4۔ جم مارکر کو جیسے ہی ہوش آیا اس کے ذہن میں یکلخت بے ہوش ہونے سے پہلے کا منظر کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ پولیس چوکی کے کمرے میں قصبہ طاقہ کے سردار زید اور اس کے بیٹے حارث سے پوچھ گچھ کر رہا تھا، اور پھر اس نے حارث کو تھپڑ مارا۔ اس کے بعد اس نے یکلخت سردار زید کا ہاتھ حرکت میں آتے دیکھا اور اس کے ساتھ ہی کوئی گرم سلاخ سی اس کے پیٹ کو چیرتی ہوئی دور تک چلی گئی، اور جم مارکر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیٹ میں موجود ہر چیز یکلخت اس طرح اپنی جگہ پر گھومنے لگی ہو جیسے موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلانے کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ذہن پر رنگ برنگے دھبوں کا رقص چند لمحے جاری رہا اور پھر اندھیرا چھا گیا اور اب اس کے ذہن میں روشنی پھیلی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھا اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا، کیونکہ وہ پہچان گیا تھا کہ وہ کسی ہسپتال کے کمرے میں بیڈ پر پڑا ہوا ہے اور اس کے جسم کو اسٹریچر نما بیڈ کے ساتھ باقاعدہ کلپ کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی گردن اور ساری حرکت کر سکتے تھے، باقی جسم ویسے ہی ساکت تھا۔ اس کے جسم پر سرخ رنگ کا کمبل موجود تھا اور سائیڈ سٹینڈ سے گلوکوز کی بوتل بھی لگی ہوئی تھی، لیکن کمرہ خالی تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر اور نرس اندر داخل ہوئے۔ جم مارکر کو ہوش میں دیکھ کر وہ دونوں چونک پڑے۔ ان کے چہروں پر یکلخت مسرت کے آثار نمودار ہو گئے۔ اوہ، آپ کو ہوش آ گیا سر، تھینک گاڈ، ڈاکٹر نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا اور جم مارکر بے اختیار مسکرا دیا۔ کیا مجھے بھی ہوش ہونے میں کافی عرصہ ہو گیا ہے؟ جم مارکر نے کہا، یس سر، آپ کے پیٹ میں جو خنجر مارا گیا تھا وہ زہریلا تھا اور زہر آپ کے جسم میں پھیل چکا تھا۔ ڈاکٹروں کی سر توڑ کوششوں سے آپ کی حالت خطرے سے باہر تو ہو گئی تھی، لیکن خطرہ تھا کہ زہر نے آپ کے ذہن کو متاثر نہ کیا ہو۔ بہرحال آپ کے ہوش میں آنے کے بعد اب ہر قسم کا خطرہ ختم ہو چکا ہے، ڈاکٹر نے انتہائی ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ آپ نے بتایا نہیں کہ مجھے کتنے روز بعد ہوش آیا؟ جم مارکر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا، کیونکہ زہر کا سن کر اس کا ذہن بھی ایک بار تو بری طرح سنسنا اٹھا تھا۔ آج تیسرا روز ہے جناب، پرائم منسٹر صاحب، پریزیڈنٹ صاحب اور دیگر اعلیٰ حکام بھی آپ کی عیادت کے لیے تشریف لا چکے ہیں، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ اب میری پوزیشن کیا ہے؟ آپ لوگوں نے مجھے بیڈ سے قریب کیوں کر رکھا ہے؟ جم مارکر نے کہا، ابھی آپ کا زخم بھرنے میں چند روز لگ جائیں گے اور آپ کا حرکت کرنا زخم کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا، اس لیے آپ کو قریب کر دیا گیا، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ میری اسسٹنٹ رابرٹ کو کال کیجیے یا پھر مجھے فون دیجیے اور میرے بازو آزاد کر دیجیے، جم مارکر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، ڈاکٹر نے کہا اور جلدی سے اس نے بازوؤں کے گرد موجود کلپنگ کھولنی شروع کر دی اور تھوڑی دیر بعد اسے ایک وائرلیس فون بھی مہیا کر دیا گیا۔ جم مارکر نے ہیڈ کوارٹر کے نمبر پریس کر دیے۔ یس، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی، جم مارکر بول رہا ہوں، رابرٹ سے بات کراؤ۔ جم مارکر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اوہ، آپ کو ہوش آ گیا سر، مبارکباد سر، ہم سب آپ کے لیے انتہائی پریشان تھے سر، آپریٹر نے انتہائی خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ شکریہ، رابرٹ سے بات کراؤ، جم مارکر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور چند لمحوں بعد رابرٹ کی آواز سنائی دی، سر مبارک ہو، آپ کو ہوش آ گیا۔ رابرٹ نے مبارکباد سے ہی شروع کی تھی، شکریہ، فوراً میرے پاس آؤ اور مجھے اب تک ہونے والی تمام کارروائی کی تفصیلات بتاؤ، جم مارکر نے سخت لہجے میں کہا، اور رابطہ آف کر کے اس نے وائرلیس فون بھی ساتھ موجود میز پر رکھ دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور رابرٹ اندر داخل ہوا۔ اس نے جم مارکر کو سلام کیا، آؤ بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ میرے بے ہوش ہو جانے کے بعد اب تک کیا ہوا ہے، وہ پاکیزیہ سیکرٹ سروس والے کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ جم مارکر نے بے چین لہجے میں کہا، اور رابرٹ نے پہلے تو جم مارکر کو خنجر لگنے کے بعد سردار زید اور اس کے بیٹے حارث کو گولی مارنے اور پھر اسے خصوصی ہیلی کاپٹر پر ہسپتال لے آنے کی تفصیل بتا دی۔ اوہ، تم نے بڑا ظلم کیا رابرٹ، حارث کو گولی مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے مرنے کے بعد تو اس گروپ کا سراغ ہی ختم ہو گیا ہوگا، جم مارکر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ باس، جس طرح سردار زید نے اچانک آپ کے پیٹ میں خنجر مارا، اسی طرح حارث نے بھی اچانک ریوالور نکال لیا تھا، اگر میں فوری فائر نہ کھول دیتا تو وہ ہم سب کو ختم کر ڈالتا، رابرٹ نے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر تو واقعی تمہاری کارروائی درست تھی، بہرحال پھر اس گروپ کا کیا ہوا؟ جم مارکر نے کہا۔
آپ کو ہسپتال پہنچا کر میں نے ایک ہیلی کاپٹر حاصل کیا اور طاقہ سیکھا اور ارد گرد کے سارے قصبوں کی اچھی طرح چیکنگ کی، لیکن وہ گروپ تو اس طرح غائب ہو چکا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ باوجود بے پناہ تلاش کے وہ گروپ کہیں ٹریس نہیں ہو سکا اور نہ ہی اس گروپ نے سرحد پار کی ہے۔ ویسے ہوائی اڈوں اور دوسرے عام اسپاٹس کی نگرانی بدستور جاری ہے، رابرٹ نے جواب دیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ تم انہیں تلاش کرنے میں یکسر ناکام رہے۔ وہ لازماً اب تک اسرائیل میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ GP5 کیا کر رہی ہے؟ جم مارکر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ بھی ہماری طرح نگرانی ہی کر رہی ہے، رابرٹ نے جواب دیا۔ تم نے GP5 کے ہیڈ کوارٹر میں اپنے آدمی سے بات کی؟ میں اس کرنل ڈیوڈ کی ہر حرکت سے آگاہ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ پرانا آدمی ہے اور بظاہر احمق اور جذباتی ہے، لیکن کارکردگی کے لحاظ سے وہ خاصا تیز اور فعال ہے، جم مارکر نے کہا۔ اس کا تو مجھے معلوم خیال نہیں آیا اور اس نے منع کر رکھا ہے کہ جب تک ہم اسے کال نہ کریں وہ آج خود ہمیں کال نہ کرے تاکہ اس کی وہاں موجودگی لیک آؤٹ نہ ہو جائے، رابرٹ نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ فون پر اسے کار کرو فوراً، ابھی میرے سامنے میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ GP5 نے لازماً کام دکھایا ہوگا۔ کرنل ڈیوڈ نچلا بیٹھنے والا نہیں ہے، جم مارکر نے کہا۔ تو رابرٹ نے سر ہلاتے ہوئے سائڈ پوائنٹ پر رکھا ہوا فون اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس سر، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ راجر کو کہو کہ اسپیشل کال کرے، رابرٹ نے تیز لہجے میں کہا اور ٹیلی فون آف کر کے اس نے اسے میز پر رکھا اور جیب سے ایک وائرلیس ٹرانسمیٹر نکال کر اس کا ایریل اونچا کر دیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ٹرانسمیٹر کا بلب سپارک کرنے لگا اور اس میں سے مخصوص ٹوں ٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ رابرٹ نے جلدی سے بٹن آن کر دیا۔ ہیلو راجر کالنگ، ایک بھرائی ہوئی سی آواز سنائی دی۔ رابرٹ بول رہا ہوں، GP5 کے بارے میں رپورٹ دو کہ وہاں پاک ایشیائی گروپ کے بارے میں کیا ہو رہا ہے۔ رابرٹ نے کھلی بات کرتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ اسپیشل ٹرانسمیٹر کال تھی جس کے کیچ ہونے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ یس سر، میں آپ کی طرف سے کال کا منتظر تھا۔ یہاں ایک کلب ہے جسے گرین ووڈ کلب کہتے ہیں، اس کا مالک جارج شمیر پرائم منسٹر صاحب کا رشتہ دار ہے، اس کا ملازم احمد خالد ہے۔ اس کے متعلق کرنل ڈیوڈ کو اطلاع ملی کہ اس کا رابطہ مشہور فلسطینی گوریلا گروپ کے لیڈر ابو السلام سے ہے۔ چنانچہ اسے احمد خالد کو خفیہ طور پر اغوا کرا کر ہیڈ کوارٹر لایا گیا۔ یہاں بلیک روم میں کرنل ڈیوڈ نے خود اس پر تشدد کیا اور اس سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے اعتراف کیا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے علی عمران کا رابطہ ابو السلام سے وہ خود کراتا رہا ہے، اور اس نے بتایا کہ علی عمران پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی ٹیم لے کر اسرائیلی کمانڈوز کے روپ میں جنوبی سرحدی قصبے طاغا پہنچا ہے، جہاں سے طاغا کے سردار زید کا بڑا بیٹا حارس انہیں لے کر سیکات کی طرف گیا ہے، اور انہیں یہ بھی اطلاع مل گئی کہ آپ اور چیف نے بھی جا کر وہاں تحقیقات کی ہیں، جس کے نتیجے میں چیف زخمی ہو گئے اور آپ نے سردار زید اور اس کے بیٹے حارس کو گولیوں سے اڑا دیا۔ اس کے بعد ایک اور عجیب اور اہم اطلاع ملی ہے۔ یہ اطلاع کہ کرندیپ کے پہاڑی سلسلے پر واقع ایئر فورس کی ایک حفاظتی چوکی کی انچارج کیپٹن رچمنڈ کی طرف سے تھی۔ اس نے چیف کو بتایا تھا کہ کرائمین مہمجوؤں کے ایک گروپ نے ربڑ کی کشتی میں بیٹھ کر اندیب سے انتہائی خطرناک دریا رات کو عبور کرنے کی کوشش کی اور شدید زخمی ہو گئے، جنہیں کیپٹن رچمنڈ کے آدمیوں نے بچایا، ان کی بینڈیج کی اور پھر ایئر فورس کے خصوصی ہیلی کاپٹر پر یہاں تل ابیب کے جنرل ہسپتال علاج کے لیے بھجوا دیا۔ اس دوران ابو جہر نامی قصبے سے کرنل ڈیوڈ کو اطلاع مل گئی کہ یہ کرائمین گروپ ہی دراصل پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا گروپ تھا، جو مہمجوؤں کے روپ میں اس خوفناک دریا کو رات کو کراس کرتے ہوئے تل ابیب پہنچنا چاہتا تھا۔ چوچا کرنل صاحب نے ہسپتال فون کر کے ڈاکٹر سے بات کی، لیکن ڈاکٹر نے کسی بھی مریض کے سرانے سے لا علمی ظاہر کر دی، جس پر کرنل صاحب فوری طور پر ہسپتال پہنچے، لیکن وہاں واقعی یہ گروپ نہ پہنچا تھا۔ ایئر فورس کی ہیڈ کوارٹر سے بات ہوئی تو پتہ چل سکا کہ ایئر فورس کے خصوصی ہیلی کاپٹر کو تل ابیب کے شمالی علاقے میں اترتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ چنانچہ GP5 نے فوری طور پر وہاں سارے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ ہیلی کاپٹر ایک درختوں کے ذخیرے کے درمیان کھڑا مل گیا۔ پائلٹ کو ہلاک کر دیا گیا تھا، لیکن GP5 نے پورے علاقے کے ایک ایک چپے کو چھان مارا، لیکن ان شدید زخمی لوگوں کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ راجر نے پوری تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، لیکن تم کہہ رہے ہو کہ وہ شدید زخمی تھے، پھر کہاں چلے گئے وہ؟ اور رابرٹ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، ظاہر ہے باس، وہ کسی خفیہ فلسطینی اڈے میں منتقل ہو گئے ہوں گے، راجر نے جواب دیا۔ ہیلو راجر، میں جم مارکر بول رہا ہوں، یہ بتاؤ کہ اس احمد خالد کا کیا ہوا؟ جم مارکر نے رابرٹ کو بولنے سے منع کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
जनाब, कर्नल डेविड ने उसका फौरी इलाज कराया और फिर उसे जिंदा वापस भेज दिया कि GP5 का एजेंट बनकर काम करेगा। लेकिन वो ग्रीनवुड क्लब ही न पहुंचा और गायब हो गया और अब तक बावजूद कोशिश के उसका पता नहीं चल सका। रॉजर ने जवाब देते हुए कहा, ओके ओवर एंड ऑल, जिम मार्कर ने कहा और रॉबर्ट ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। देखा तुमने, आखिरकार वो लोग तेल अवीव पहुंच गए लेकिन कोई उन्हें ना रोक सका। काश मैं जख्मी ना होता तो मैंने ट्रेस कर लेता। बुलाओ, बड़े डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो। जिम मार्कर ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा तो रॉबर्ट उठा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। एयरफोर्स के खसूसी हेलीकॉप्टर में इमरान समेत सारे साथी फर्श पर लेटे हुए थे। वो सब होश में आ चुके थे, लेकिन इमरान ने मखसूस इशारा करके उन्हें बोलने से रोक दिया था। उनके जिस्म बस्तूर पट्टियों से लिपटे हुए थे। थोड़ी देर बाद पायलट अंदर दाखिल हुआ और उसने सीट संभाल ली। चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हुआ और फिर एक मखसूस बुलंदी पर पहुंचकर वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। इमरान की टांगें अब हरकत करने लगी थी क्योंकि सुन कर देने वाली दवा के असरात खत्म हो गए थे, लेकिन इमरान जख्मों की वजह से पूरी तरह चल ना सकता था। इमरान आहिस्ता से उठा और फिर आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ पायलट की तरफ बढ़ता गया। क्या बात है? पायलट ने उसके रेंगने की आवाज सुनकर मुड़कर पीछे देखते हुए पूछा। मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ, मैं लेटे लेटे तंग आ गया हूँ, इमरान ने खालिस्तान एक्रीमियन लहजे में मुस्कुरा कर कहा और फिर थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद वो साइड सीट पर बैठ जाने में कामयाब हो गया। तो मैक्रेमियन वाकई हैरत अंगेज लोग हो। इस तरह रात को यह दरिया पार करने की आखिर तुम्हें सूझी क्या थी? पायलट ने मुस्कुराते हुए कहा, बस क्या बताऊं, ये कानों पर चढ़ा हुआ सेट उतारो और कान मेरे करीब ले आओ, मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं। इमरान ने मुस्कुराकर बड़े पुरस्कार से लहजे में कहा और पायलट चंद लम्हे तो उसे हैरत से देखता रहा। फिर उसने सर पर चढ़ा हेडफोन सेट उतार कर सामने हुक में लटकाया और कान इमरान की तरफ झुकाया ही था कि इमरान के दोनों बाजू ऑक्टोपस की टांगों की तरह तेज से हरकत में आई और दूसरे लम्हे पायलट के अलग से घुटी घुटी सी चीख निकली और उसके साथ ही खट्टाक की हल्की सी आवाज के साथ उसकी गर्दन टूटी और इमरान ने यकलाक उसे एक झटके से घसीट कर साइड पर किया और तेजी से उसकी सीट पर बैठ गया। हेलीकॉप्टर जदीद अंदाज का था और पायलट ने उसे फिक्स्ड कंट्रोल पर किया हुआ था, इसलिए हेलीकॉप्टर उसी रफ्तार से बराबर चलता रहा था। इमरान ने कंट्रोल संभाला और फिर जल्दी से उसने ट्रांसमीटर पर एक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। इमरान साहब, इस ट्रांसमीटर की कॉल तो कैच हो जाएगी, उसी लम्हे सफदर ने रेंग कर उसके अकब में आते हुए कहा। मुझे मालूम है, लेकिन ये खसूसी किस्म का जदीद ट्रांसमीटर है, इसमें जनरल और स्पेशल कॉलों के लिए अलग-अलग बटन मौजूद है और जनरल वाला बटन मैंने ऑफ कर दिया है, इमरान ने कहा और सफदर ने सर हिला दिया। फिर उसने घुटनों के बल खड़ा होकर पायलट की साइड सीट पर पड़ी आड़ी तिरछी लाश को घसीट कर अकब के खाली हिस्से में डाला और घसीट कर साइड सीट पर बैठ गया। इस दौरान इमरान ट्रांसमीटर ऑन कर चुका था। हेलो हेलो, PD कॉलिंग TT, इमरान ने लहजा बदल कर बार बार कॉल देते हुए कहा। यस TT, अटेंडिंग यू। चंद लम्हों बाद एक चीखती हुई सी आवाज सुनाई दी। बोलने वाले का लहजा ऐसा था जैसे उसके मुंह में सीटी लगी हुई हो। हम सब शदीद जख्मी हैं TT, एयर फोर्स का एक हेलीकॉप्टर हमें तेल अवीव की तरफ ले जा रहा है ताकि वहाँ के अस्पताल में दाखिल कराया जा सके। हमने उस पर कब्जा कर लिया और उसकी इतला लाजमन सेकंड ग्रुप तक पहुंच जाएगी, इसलिए कोई ऐसा स्पॉट बताओ जहां हम हिफाजत से कुछ दिन रह सके और हमारा इलाज भी हो सके, इमरान ने कहा। ओहो, आप इस वक्त कहाँ हैं? दूसरी तरफ से इंतहाई परेशानी के आलम में पूछा गया। करानदीप पहाड़ी सिलसिले से तेल अवीव की तरफ प्रवास कर रहे हैं और हमें प्रवास करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। आप फौरन अपना रुख शुमाल मगरब की तरफ मोड़ लें और 40 मिनट की प्रवास के बाद आप तेल अवीव के शुमाली इलाके में पहुंच जाएंगे। वहाँ आपको दरख्तों के एक जखीरे से कॉशन लाइट दी जाएगी। आप हेलीकॉप्टर वहाँ उतार दें, हमारे आदमी वहाँ मौजूद होंगे जो फौरी तौर पर आपको एक महफूज मकाम पर मुंतकिल कर देंगे, दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, ओवर एंड ऑल, इमरान ने मुतमईन लहजे में कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इसके साथ ही उसने हेलीकॉप्टर का रुख तब्दील किया और फिर बाकी 40 मिनट के नॉर्मल प्रवास के बाद वो जब खेतों भरे इलाके में पहुंचे तो इमरान को दरख्तों के एक जखीरे से मखसूस कॉशन लाइट चमकती हुई दिखाई दे गई और इमरान ने एक चक्कर लगाया और फिर हेलीकॉप्टर को दरख्तों के जखीरे के दरमियान एक खुली जगह पर उतार दिया। दूसरे लम्हे इर्द गिर्द से 20-22 आदमी तेजी से दरख्तों की ओर से निकले और हेलीकॉप्टर के करीब पहुंच गए। इमरान साहब, मैं TT हूँ, एक आवाज़ सुनाई दी। ये वही आवाज़ थी जो ट्रांसमीटर से सुनाई दी थी, वही मखसूस सीटी बजाती हुई आवाज़। मैं और मेरे साथी जख्मी हैं, इसलिए आप लोगों को खुद हमें नीचे उतारना पड़ेगा, इमरान ने कहा और दूसरे लम्हे 10-12 आदमी हेलीकॉप्टर पर चढ़ आए और थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद इमरान और उसके सारे साथियों को हेलीकॉप्टर से नीचे उतार लिया गया।
इमरान ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ 9 स्ट्रेचर मौजूद थे। उन्हें इन स्ट्रेचरों पर लिटा दिया गया और दूसरे लम्हे स्ट्रेचर उठाकर वो लोग पैदल ही चल पड़े। दरख्तों के जखीरे में तेजी से चलते हुए खेतों में निकल गए। खेतों में उस वक्त दूर दूर तक कोई आदमी नजर न आ रहा था। यहाँ हमें लाजमन कोई देख लेगा, इमरान ने साथ चलते हुए इस नौजवान से कहा जिसने अपना नाम टीटी बताया था। मैंने पहले ही इंतजामात कर लिए हैं, यहाँ दूर दूर तक इस वक्त कोई आदमी मौजूद नहीं है, आप बेफिक्र रहें। हम यहाँ तक गाड़ियाँ इसलिए नहीं ले आए कि उनके जरिए GP5 क्ल्यू तलाश कर सकती थी। इस नौजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और इमरान के चेहरे पर भी इत्मीनान के तासुरात छा गए। तकरीबन आधे घंटे तक मुसलसल वो इस तरह स्ट्रेचरों पर लदे खेतों के दरमियान सफर करते रहे। फिर वो एक छोटे से रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए। रेलवे स्टेशन वीरान पड़ा हुआ था। वहां एक मालगाड़ी अलबत्ता मौजूद थी। मालगाड़ी के साथ 2 अरब खड़े हुए थे। मालगाड़ी के एक डब्बे का दरवाजा खुला हुआ था। इमरान और उसके साथियों से स्ट्रेचरों को इस डब्बे में चढ़ाया गया और फिर सिर्फ टीटी वहीं अंदर रुक गया और उसने डब्बे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद मालगाड़ी हरकत में आ गई और आहिस्ता आहिस्ता उसने खासी रफ्तार पकड़ ली। वाह, अब मुझे यकीन आ गया कि आप वाकई टीटी हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए इस नौजवान से कहा। तो नौजवान जो खामोश बैठा हुआ था बेख्तियार चौंक पड़ा। जी, क्या कहा आपने? नौजवान ने हैरत भरे लहजे में कहा। हमारे यहाँ टीटी रेलवे का एक ओहदा होता है और मैं सोच रहा था कि आप तो पैदल चल रहे हैं, फिर टीटी कैसे हो गए? लेकिन अब ट्रेन में सवार होने पर पता चला कि आप वाकई टीटी हैं, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। तो नौजवान बेख्तियार कह कमार कर हंस पड़ा। टीटी तो सिर्फ आपके लिए कोड था, वैसे मेरा नाम साले है और मेरा ग्रुप हमाद ग्रुप कहलाता है। जनाब अबू सलाम ने आपके मुतालिक मुझे ब्रीफ कर दिया था। चूंकि वो खुद सामने नहीं आ सकते थे, इसलिए हमारे ग्रुप को आपकी मदद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, साले ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान ने सर हिला दिया। तकरीबन 1 घंटे बाद ट्रेन की रफ्तार आहिस्ता होनी शुरू हो गई तो साले उठकर खड़ा हो गया और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद ट्रेन रुक गई और साले ने अंदर से दरवाजा खोला और बाहर उतर गया। थोड़ी देर बाद कुछ नए लोग अंदर दाखिल हुए और उन्होंने इमरान और उसके साथियों के स्ट्रेचर डब्बे से नीचे उतारे और इस तरह उठाए हुए सामने मौजूद दरख्तों के जखीरे में घुसते चले गए। वहाँ एक बड़ी स्टेशन वैगन और 2 जीपें मौजूद थी। 9 स्ट्रेचर उस वैगन के अंदर रख दिए गए और दूसरे लम्हे वैगन एक झटके से आगे बढ़ गई। फिर ये सफर भी तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहा। उसके बाद वैगन रुक गई, अकबी दरवाजा खुला और एक बार फिर उनके स्ट्रेचर नीचे उतारे गए। इमरान ने देखा कि अब वो एक बंद इमारत के अंदर मौजूद थे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक बड़े कमरे में ले जाया गया। ये कमरा वाकई अस्पताल के अंदाज का था। चंद लम्हों बाद तकरीबन 4 डॉक्टर और 6 नर्सें अंदर आई, जिनके साथ साले भी था। तेजी से ग्लूकोज और दूसरा सामान लाया गया। डॉक्टर याकूब, मैं इनका आपसे तारुफ करा दूं, ये हैं पाकिस्ता के जनाब अली इमरान साहब और ये हैं इनके साथी। साले ने मुस्कुराते हुए एक बूढ़े डॉक्टर से कहा। तो डॉक्टर इस तरह उछल पड़ा जैसे उसे साले की बात सुनकर हैरत का शदीद तरीन झटका लगा हो। अरे ओह वाकई, ओह क्या वाकई मेरी हसरत आज पूरी हो जाएगी कि मैं दुनिया के अजीम तरीन इंसान से अपनी जिंदगी में मिल सकूं, डॉक्टर याकूब ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। वो इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर इमरान को देखने लगा जैसे उससे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा हो कि वाकई इमरान को देख रहा है। जाहिर है एक डॉक्टर की हसरत इस तरह ही पूरी हो सकती है कि जो भी उससे मिले मरीज की सूरत में ही मिले, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और डॉक्टर याकूब बेख्तियार मुस्कुरा दिए। इमरान साहब, खुदा गवाह है कि आपके कारनामे सुनकर मैं आपका इस कदर गर्विदा हो चुका हूँ कि मैंने अपने अकलौते बेटे का नाम बदलकर अली इमरान रख दिया है। वैसे मेरी वाकई बड़ी हसरत थी कि आपसे जिंदगी में एक बार मुलाकात हो जाए। आज खुदा ने मेरी सुन ली है। डॉक्टर याकूब ने इमरान का हाथ पकड़कर इंतहाई यकीनत भरे लहजे में कहा। मैं अपनी किस्मत पर वाकई नाज़ा हूँ कि आप जैसे शफीक बुजुर्ग की नज़रों में मेरी भी कुछ अहमियत है। अब आप एक मेहरबानी कीजिए कि मुझे और मेरे साथियों के लिए मसीहा बन जाइए, क्योंकि इस हालत में हमें एक एक लम्हा गुजारना अजाब महसूस हो रहा है। इमरान ने कहा, आप फिक्र ना करें, मैं अपनी जिंदगी भर का तजर्बा आपके और आपके साथियों पर इस्तेमाल करूंगा, डॉक्टर याकूब ने कहा। और फिर इसने बाकी डॉक्टरों को हिदायत देनी शुरू कर दी और चंद लम्हों में ही उनके जख्मों पर मौजूद बैंडेज उतारी जाने लगी। जूलिया का बेड एक तरफ करके उसके सामने पर्दा लगा दिया गया था और उसके जख्मों की चेकिंग नर्सें कर रही थी। डॉक्टर याकूब ने सबसे पहले अली इमरान के जख्मों को चेक किया और फिर बारी बारी उसने जूलिया समेत उसके सब साथियों को चेक किया। आप फिक्र न करें इमरान साहब, सिर्फ 2 रोज बाद आप सब मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो जाएंगे। मुझे खतरा था कि कहीं कोई फ्रैक्चर ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है और जख्मों का इलाज इंतहाई जल्द हो जाएगा, डॉक्टर याकूब ने कहा। और इमरान ने इत्मीनान भरा तवील सांस लिया। उससे वाकई डॉक्टर याकूब के मुंह से ये अल्फाज सुनकर बेहद तमानियत का एहसास हुआ था, वरना जिस तरह वो स्ट्रेचर पर लदे फिर रहे थे उससे इमरान ज़हनी तौर पर खासा परेशान हो रहा था।
اب اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں کہ اس جارج شمیر پر براہ راست ہاتھ ڈالا جائے. وہ یقیناً ان فلسطینی گوریلوں کا حمایتی ہے. کرنل ڈیوڈ نے غصیلے انداز میں سامنے بیٹھے ہوئے میجر ہیری سے مخاطب ہو کر کہا. سوچ لیجئے کرنل، وہ پرائم منسٹر صاحب کا بھتیجا ہے. میجر ہیری نے آہستہ سے کہا. مجھے معلوم ہے. سمجھے؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ میں احمق ہوں، الو کپٹھا ہوں کہ اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ سکتا؟ کرنل ڈیوڈ الٹا اس پر چڑھ دوڑا. یہ بات نہیں کرنل، آپ جیسا عقلمند اور ذہین آدمی تو پورے اسرائیل میں نہیں ہے. آپ کی عقلمندی کی تعریف تو صدر صاحب کرتے ہیں. میجر ہیری نے جان چھڑانے کے سے انداز میں کہا. اوہ ہو، ویری گڈ میجر ہیری، تم نے بہت اچھی ٹپ دی ہے. صدر مملکت سے اس بارے میں بات کی جا سکتی ہے. ویری گڈ، تم واقعی اچھے اسسٹنٹ ہو. کرنل ڈیوڈ کی دماغی رو یک لخت بدل گئی اور میجر ہیری کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے. کرنل ڈیوڈ نے میز پر رکھے ہوئے ڈائریکٹ ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے. یس پریزیڈنٹ ہاؤس. رابطہ قائم ہوتی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی. کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں، چیف آف GP5 پریزیڈنٹ صاحب سے بات کرنی ہے. اٹ از ایمرجنسی. کرنل ڈیوڈ نے کہا. ہولڈ ڈاؤن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور چند لمحوں بعد وہی آواز دوبارہ سنائی دی. ہیلو، کیا آپ لائن پر ہیں؟ بولنے والے کا لہجہ مؤدبانہ تھا. یس، کرنل ڈیوڈ نے کہا. پریزیڈنٹ صاحب سے بات کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا اور چند لمحوں بعد صدر مملکت کی باوقار آواز سنائی دی. ہیلو کرنل ڈیوڈ، کیا بات ہے؟ کیا ایمرجنسی ہے؟ صدر مملکت نے باوقار لہجے میں پوچھا. سر، آپ کے نوٹس میں تو یہ بات ہوگی کہ پاکستان سیکرٹ سروس کی ٹیم اسپیشل سیل کے خلاف کام کرنے اسرائیل آ رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے اس بارے میں ہنگامی میٹنگ کال کی تھی. کرنل ڈیوڈ نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا. ہاں، مجھے رپورٹ دی گئی تھی. کیا ہوا ان کا؟ صدر صاحب نے پوچھا. جناب، میں نے ان کا سراغ لگا لیا تھا. ان نے کرندیپ کے پہاڑی سلسلے سے کرائمین مہم جوؤں کے روپ میں کرندیپ دریا پار کر کے تل ابیب میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر وہ سب شدید زخمی ہو گئے. ان کا رابطہ یہاں کے ایک مشہور فلسطینی لیڈر ابو السلام سے تھا. ابو السلام کے بارے میں نے کام کیا تو جناب ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ گرین ووڈ کلب کے مالک جارج شمیر صاحب، جو کہ پرائم منسٹر صاحب کے بھتیجے ہیں، ان کے کلب کے ذریعے اس عمران اور ابو السلام کا رابطہ ہوا کرتا ہے. جارج شمیر صاحب کے ذاتی ملازم احمد خالد کو میں نے ہیڈ کوارٹر بلوایا اور اس نے جناب سب کچھ بتا دیا. میں نے اسے لالچ دیا کہ وہ ہمارے ساتھ کام کریں. اس نے وعدہ کر لیا، لیکن پھر وہ غائب ہو گیا. اس دوران ہمیں معلوم ہوا کہ عمران اور اس کے ساتھی شدید زخمی حالت میں ایئر فورس کے ہیلی کاپٹر میں تل ابیب کے جنرل ہسپتال بھیجے گئے ہیں. ہم نے وہاں ریڈ کیا تو یہ لوگ وہاں نہ پہنچے تھے اور پھر مزید انکوائری پر جناب وہ ہیلی کاپٹر تل ابیب کے شمالی علاقے حماس میں درختوں کے ذخیرے کے اندر کھڑا پایا گیا. پائلٹ کی لاش بھی اس کے اندر تھی، لیکن وہ سب لوگ غائب تھے. ہم نے پورے علاقے کی ناکہ بندی کی، ایک ایک چپا چھان مارا، لیکن آج 2 روز گزر گئے، ان کا کوئی سراغ نہیں ملا. جبکہ مجھے یقین ہے کہ ان کے غائب کرنے میں لازماً ابو السلام کا ہاتھ ہے اور ابو السلام کا خفیہ رابطہ جارج شمیر صاحب سے یقیناً ہے. اگر جارج شمیر صاحب زبان کھول دیں تو ان لوگوں کا سراغ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے. لیکن جناب وہ پرائم منسٹر صاحب کے بھتیجے ہیں، اب آپ جیسے حکم کریں. کرنل ڈیوڈ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا. تمہارا مطلب ہے کہ تم جارج شمیر پر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہو اور مجھ سے اجازت چاہتے ہو؟ صدر مملکت نے تیز لہجے میں کہا. جیسے آپ حکم کریں جناب، ہم تو حکم کے غلام ہیں. بہرحال عمران اور اس کے ساتھیوں کا سراغ لگانا بھی تو اسرائیل کے لیے انتہائی اہم مسئلہ ہے. کرنل ڈیوڈ نے جان بوجھ کر مخصوص انداز میں بات کرتے ہوئے کہا. سنو، تم ان سے پوچھ گچھ کرو، لیکن تم نے اس پر تشدد نہیں کرنا. میں اسے ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں، وہ اچھا نوجوان ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنے ملازموں کی حرکات سے لاعلم ہو. صدر مملکت نے کہا. یس سر، ظاہر ہے میں نے صرف پوچھ گچھ ہی کرنی ہے. کرنل ڈیوڈ نے جواب دیا. اوکے، مجھے رپورٹ دینا کہ اس پوچھ گچھ کا کیا نتیجہ نکلا ہے، باقی میں خود سنبھال لوں گا. دوسری طرف سے صدر مملکت نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور کرنل ڈیوڈ نے کریڈل پر ہاتھ مار کر رابطہ ختم کیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون پیس کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن پریس کر دیا. یس باس. فوراً ہی ہیڈ کوارٹر ایکسچینج آپریٹر کی آواز سنائی دی. گرین ووڈ کلب کے مالک جارج شمیر سے میری بات کراؤ. وہ جہاں بھی ہو اسے ٹریس کرو. میں اس سے فوری بات کرنا چاہتا ہوں. کرنل ڈیوڈ نے انتہائی تحقیرانہ لہجے میں کہا. یس سر، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا اور کرنل ڈیوڈ نے ریسیور رکھ دیا. وہ بھی حد چالاک اور شاطر آدمی ہے، خالی پوچھ گچھ سے وہ کہاں قابو آئے گا. میجر ہیری نے منہ بناتے ہوئے کہا.
تم دیکھو تو صحیح میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں. میرا نام کرنل ڈیوڈ ہے. کرنل ڈیوڈ نے کہا اور میجر ہیری نے اس بات میں سر ہلا دیا. تھوڑی دیر بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور کرنل ڈیوڈ نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. یس, کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا. جارج شمیر سے بات کیجیے سر. دوسری طرف سے آپریٹر کی آواز سنائی دی. ہیلو, جارج شمیر بول رہا ہوں گرین ووڈ کلب سے. چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی. بولنے والے کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ کوئی بہت ہی عام شخصیت ہو. کرنل ڈیوڈ, چیف GP5. کرنل ڈیوڈ نے بڑے نرم لہجے میں کہا. اس کے چہرے پر مکرانہ مسکراہٹ تھی. فرمائیے. دوسری طرف سے اسی فخرانہ لہجے میں کہا گیا. جارج شمیر صاحب, آپ سے چند عام ملکی باتوں پر مشورہ کرنا ہے. صدر مملکت صاحب نے حکم دیا کہ جارج شمیر صاحب سے ان عام باتوں پر مشورہ کیا جائے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ جہاں GP5 کے ہیڈ کوارٹر تشریف لائیں, گیٹ پر میں خود آپ کا استقبال کروں گا. کرنل ڈیوڈ نے اسی طرح نرم لہجے میں کہا. عام ملکی باتوں پر مشورہ اور مجھ سے؟ اور صدر مملکت نے کہا. کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں. آپ ذرا وضاحت سے بات کریں. اس بار جارج شمیر کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی. یہ باتیں فون پر نہیں کی جا سکتی جناب. آپ کا یہاں تشریف لانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں یہ باتیں لیک آؤٹ نہ ہو سکیں. کرنل ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے